السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج لیکچر اس پہ لیں گے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو کیسا منظر ہوگا۔ یہ بیک گراؤنڈ تھیوری ہم بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ تو قرآن سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم نیک لوگوں کو وفد کی شکل میں رحمان کا مہمان بنائیں گے۔ اس آیت کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وقت تو سوار لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب یہ جنتی لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے استقبال میں سفید اونٹ سواری کے لیے پیش کیے جائیں گے جن کے پر لگے ہوں گے، یعنی ان کے ونگز ہوں گے، اور ان پر سونے کے کجاوے سجے ہوں گے، ان کے جوتوں کا تسمہ نور سے چمکتا ہوگا، ان اونٹوں کا ہر قدم تا حد نظر پر پڑتا ہوگا، اس طرح سے یہ جنت تک پہنچے گے۔ تو اچانک سرخ یاقوت کا کنڈا سونے کا جو ہوگا وہ نظر آئے گا، اور یہ فوراً ہی جنت کے دروازے کے ایک درخت پر پہنچیں گے جس کے جڑ سے دو چشمے پھوٹ رہے ہوں گے۔ جب یہ ان میں سے ایک چشمے سے پئیں گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی چمک دمک کون دی جائے گی، یعنی چسپا دی جائے گی، اور جب دوسرے چشمے سے غسل اور وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی پراگندہ نہیں ہوں گے، پھر یہ جنت کے کنڈے کو ہلائیں گے تو کاش کہ اے علی تم اس کنڈے کے ہلنے کے آواز کو سن لو، یعنی حضور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کاش تو یہ آواز سن لیتا کہ کتنا راحت اور سرور سے لبریز ہوگی۔ تو اس کنڈے کے ہلنے کی آواز ہر حور تک پہنچے گی، جس سے اس کو معلوم ہوگا کہ اس کا خاوند اب آنا ہی چاہتا ہے یا آیا ہے، تو وہ جلدی میں پھرتے کے ساتھ اٹھے گی اور اپنے متولی یعنی جو اس کا باڈی گارڈ فرشتہ ہے اس کو روانہ کرے گی، تو وہ اس جنتی کے لیے اس کے مخصوص جنت کا دروازہ کھولے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس جنتی کو میدان محشر میں اپنے زیارت کرا کے اپنی پہچان نہ کراتے تو حور کا جو باڈی گارڈ ہے اس کا اتنا نور اور رانائی ہوگی کہ اس کو دیکھ کر یہ بندہ اس کو خدا سمجھ کر سجدے میں گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ وہ فرشتہ بتائے گا کہ میں آپ کے کاموں کا باڈی گارڈ یعنی خادم بنایا گیا ہوں۔ پھر وہ اس جنتی کو اپنی پیچھے پیچھے لے کر چلے گا تو وہ اس فرشتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے گا، تو وہ جلدی سے اٹھے گی اور خیمے سے نکل کر اس سے بغل گیر ہوگی اور کہے گی آپ میری محبت ہے، میں آپ کی محبت ہوں، میں راضی رہنے والی ہوں، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں نعمتوں اور لذتوں میں قائم دائم رہوں گی، کبھی خستہ حال نہیں ہوں گی، میں ہمیشہ نوجوان رہوں گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ پھر وہ ایسے محل میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 1,00,000 ہاتھ کی اونچائی ہوگی، جو لؤلؤ اور یاقوت کے پہاڑ پر بنایا گیا ہوگا۔ اس کے کچھ ستون سرخ ہوں گے اور کچھ ستون سبز ہوں گے اور کچھ ستون زرد ہوں گے، ان میں سے کوئی ستون بھی دوسری ستون کی ہم شکل نہیں ہوگا۔ پھر وہ جنتی اپنے آراستہ پیراستہ تخت کے پاس آئے گا تو اس پر ایک اور مخصوص تخت ہوگا جس پر 70 پلنگ الگ الگ سجے ہوں گے، جن پر 70 دلہنیں ہوں گی، ہر دلہن پر 70 پوشاکیں ہوں گی، پھر بھی ان کی پنڈلی کا گودا جسے بون میرو کہتے ہیں جلد اور پوشاکوں کے اندر سے نظر آتا ہوگا۔ جنتی ان کے ساتھ صحبت کو ایک رات کی مقدار میں پورا کر سکے گا۔ انٹرکورس کی بات ہو رہی ہے۔ ان جنتیوں کے محلات کی نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے پانی کی نہریں جو پاکیزہ اور صاف ہوں گی۔
اس میں کوئی گدلا پن نہیں ہوگا، اور کچھ نہریں صاف ستھرے شہد کی ہوں گی جو شہد کے مکھیوں کے پیٹ سے نہیں نکلا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی شراب کی ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراپائی لذت ہوگی، اس کو لوگوں نے اپنے پاؤں تلے رون کر نہیں نچوڑا ہوگا، اور کچھ نہریں ایسی دودھ کی ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ جانوروں کے پیٹوں سے نہیں نکلا ہوگا۔ جب یہ کھانے کی خواہش کریں گے ان کے پاس سفید رنگ کے پرندے آئیں گے، اپنے پروں کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ ان کے اطراف سے کھائیں گے۔ جو قسم بھی کھانا چاہے، مطلب جو قسم بھی یہ کھانا چاہے ان کے اطراف سے کھائے گا۔ پھر جب جنتی کھا چکی ہوں گی تو وہ اڑ کر چلے جائیں گے، وہی پرندہ جس سے یہ جنتی کھائے گا وہ پھر اڑ کر چلا جائے گا۔ جنت میں پھل بھی ہوں گے بوجھ سے جھکے ہوئے، جب جنتی ان کی خواہش کریں گے تو وہ ٹہنی خود ان کے طرف مڑ جائے گی، تو وہ جس قسم کے پھل چاہیں گے کھائیں گے، کھڑے ہو کر چاہیں یا بیٹھ کر چاہیں یا ٹیک لگا کر۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور ان جنتوں کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور ان جنت والوں کے خادم موتیوں کی طرح خوبصورت اور حسین ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہادی الارواح میں ہے، ابن ابی دنیا میں ہے، اور صفت الجنہ تینوں میں مذکور ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔